السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، اللہ کی توفیق اور اس کے فضل اور کرم سے یہ مشکات المصابیح کا یہ جو سبق آج ہمارے پاس 52 نمبر ہے، سبق نمبر 52، ایپیسوڈ نمبر 52۔ تو یہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں گزشتہ اسباق کے حوالے سے کہ یہ کتاب النکاح کا یہ ایک وسیع سلسلہ ہے، جس سلسلے میں یہ ابواب آ رہے ہیں مختلف احکام و مسائل پر مبنی، اور پھر ان کے آگے فصول ہیں۔ تو گزشتہ سبق بھی ہمارا جو ہے اس میں آخری جو ہم نے نیا ٹاپک شروع کیا تھا، نیا باب، تو وہ تھا غلاموں کے بارے میں۔ اس دور میں چونکہ غلاموں کا سلسلہ تھا بہت زیادہ، خرید و فروخت ہوتی تھی، ان کی حق تلفی بھی ہوتی، اسلام نے آ کر اس کو کنڈم کیا، اور آہستہ آہستہ غلامی کا اسلام کی برکات سے وہ دور ختم ہو گیا، اور جو تھا وہ بھی کس طریقے سے اس کے حقوق اور ان کے ساتھ سلوک، یہاں تک کہ جنگی قیدیوں کے ساتھ جو سلوک تھا وہ بھی آپ کے سامنے ہے ہمارے دین میں، اسلام میں۔ اور غلام تو ان کے بعد کی چیز ہے، تو وہ تو گھر کا ایک فرد ہوتا ہے۔ تو اللہ جل شان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں جب آج حدیث ہم پڑھیں گے کہ جب آخری آپ کے وقت تھے وصال کا، اللہ جل شانہ کے ساتھ ملاقات کا، تو آپ کی زبان اقدس پہ الفاظ تھے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کو لازم پکڑے رہنا، فرض نماز چھوٹنے نہ پائے، اور جو آپ کے غلام ہیں جن کے آپ کے ہاتھ جو ہیں وہ مالک بنے ہیں، ان کے حقوق کا خیال رکھنا۔ تو یہ آپ کی آخری جو وصیت تھی امت کن میں سے یہ ایک وصیت تھی۔ تو آتے ہیں آج کی اس حدیث، آج کے سبق کے حوالے سے پہلی حدیث کی جانب۔ براہ راست کتاب سے دیکھتے ہیں کون سی وہ حدیث ہے کہ جو مملوک یعنی غلام ہیں، یا آج کل ہم سمجھ سکتے ہیں گھر کے جو ملازم، نوکر، خادم، مردوں یا عورتیں، تو ان کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں جو کہ گھر والوں پر عائد ہوتے ہیں جنہوں نے انہیں رکھا ہوتا ہے۔ اگرچہ فکس تنخواہ بھی ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ یہی نہیں کہ اب تنخواہ کے علاوہ وہ ان کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کریں، روا رکھیں، اور تنخواہ بس دے دیں اور جو چاہیں ان کے ساتھ کریں، یہ بات نہیں ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں آج ہمارے پاس اس باب کی دوسری فصل، الفصل الثانی۔ پہلی حدیث ہے عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ۔ عمر بن شعیب اپنے والد سے اور ان کے والد اپنے دادا سے یہ روایت کرتے ہیں ان رجلا اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک آدمی آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، فقال، تو کہنے لگا، ان لی مالا، کہ میرا بے شک میرے پاس مال ہے میرا اپنا، وان والدی، اور بے شک میرا والد، یحتاج الی مالی، میرے مال کا ضرورت مند ہے، یعنی میرے مال کی اس کو ضرورت ہے، حاجت ہے، ضرورت ہے۔ قالا، آپ نے فرمایا، انت ومالک لوالدک، گویا کہ وہ پوچھ رہا تھا کہ میں کیسے اپنے والد کو کس اعتبار سے، کس حساب سے دوں یا نہ دوں یا کیا کروں۔ آپ نے فوراً جواب میں فرمایا، انت ومالک لوالدک، تو اور تیرا مالک دونوں چیزیں تیرے والد کی ہیں، ملکیت ہیں۔ ان اولادکم، بے شک تمہاری، پھر آپ نے فرمایا تمہاری اولادیں، من اطیب کسبکم، تمہاری بہترین کمائی میں سے ہیں، تمہاری اولادیں تمہاری بہترین کمائی میں سے ہیں۔ کلوا من کسب اولادکم، تم کھاؤ اپنی اولاد کی کمائی میں سے، تو گویا کہ کمائی بھی اور اولاد بھی وہ تمہارے ہیں۔ رواہ ابو داود و ابن ماجہ، امام ابو داود اور امام ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے۔ تو یہ حدیث جو ہے سند کے اعتبار سے حسن ہے، اور یہ الفاظ حدیث کے ان اولادکم من اطیب کسبکم، اس کا ترجمہ تو آپ نے سن ہی لیا، اس کو انڈر لائن کیجئے۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے حدیث کا کہ اگر والدین محتاج ہوں تو ان کا خرچ بیٹے پر واجب، اولاد پر واجب ہے۔ اگر والدین محتاج، ضرورت مند ہوں تو ان کی جو اپنا ضرورت پوری کرنا یہ اولاد پر واجب ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اور اگر محتاج نہیں اور نہ ہی وہ عاجز ہیں، یعنی صحت مند بھی ہیں اور محتاج بھی نہیں، تو پھر بیٹے کی رضامندی کے ساتھ وہ لے سکتے ہیں،
بیٹے کو اطلاع دے کر بالکل لیں، اور ان کا حق ہے، ضرورت نہ بھی ہو تو ان کا حق ہے، کیونکہ اس کا بیٹے کو فائدہ ہوگا، اولاد کو، کہ اولاد کو برکت پڑے گی ان کے مال میں، ان کی اولاد میں جب والدین لیں گے تو اللہ راضی ہوگا۔ تو حدیث سے معلوم ہوا کہ اولاد کا مال کھانا بھی، اولاد کا والدین کے لیے مال کھانا یہ حلال اور طیب ہے، کیونکہ کہا نا ان اولادکم من اطیب کسبکم اور کلوا من کسب اولادکم، بہترین کمائی ہے، اور ایسے ہی ہے جیسے کہ وہ اپنے کمائے ہوئے مال کی طرح ہے۔ اولاد کی کمائی اپنے مال، اپنا کمایا ہوا مال اس جیسا اولاد کا کمایا ہوا مال ہے والدین کے لیے۔ ٹھیک ہو گیا جی، باقی کلیئر ہے بات، حدیث صحیح ہے۔ آگے آتے ہیں، دوسری حدیث ہے، وہ بھی عمر بن شعیب عن ابیہ عن جدہ ہی سے ہی ہے، وعنہ عن ابیہ عن جدہ ہی، عمر بن شعیب اپنے والد سے اور وہ ان کے والد اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، ان رجل اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک آدمی آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، فقال، کہنے لگا، انی فقیر، بے شک اللہ کے رسول میں محتاج ہوں، لیس لی شیء، اور میرے پاس کچھ بھی نہیں، ولی یتیم، جبکہ میری ذمہ داری میں ایک یتیم ہے، اور یتیم کے پاس کچھ مال ہے، یعنی سوال کرنے کا مقصد یہ تھا میرے پاس کچھ بھی نہیں اور میرے انڈر، میری زیر کفالت ایک یتیم ہے اور اس کے پاس مال ہے۔ فقال، آپ نے فرمایا، کل من مال یتیم کا، کہ تم کھا سکتے ہو اپنے یتیم کے مال سے، غیر مسرف ولا مبادر ولا متعطل، اس انداز سے کھا سکتے ہو کہ اس میں اسراف نہ ہو، غیر مسرف، نہ اطراف کرنے والے، یعنی زیادتی نہ کرنے والے، ضرورت کی حد تک لے سکتے ہو، ولا مبادر، اور نہ جلدی کرنے والے مال کی جانب، کہ جلدی جلدی میں اس کو ہضم کر جاؤں اس سے پہلے کہ یتیم بڑا ہو جائے اور پھر یہ سارا لے جائے بقیہ مال، تو جلدی بھی کرنے والے نہ ہو، ولا متعطل، اور نہ سٹور کرنے والے، جمع کر کے رکھنے والے ہو، کہ میں اس کے لیے اپنی جائیداد بناؤں، ساتھ ساتھ اپنی جائیداد بنانا شروع کر دو، تھوڑا سا لیا یتیم کے مال سے، تھوڑا سا رکھ لیا ایک سائیڈ میں اپنی جائیداد کے لیے، تو یہ غلط ہے۔ اگر یہ نہیں تو اپنے مال، یتیم کے مال سے بقدر ضرورت معروف طریقے سے کھا سکتے ہو۔ رواه ابو داود والنسائی وابن ماجہ۔ تو یہ حدیث جو ہے، اس کی حدیث کی اسناد حسن ہے، یعنی صحیح ہے، اور یہ عبارت انڈر لائن کر لیجئے، کل من مال یتیم کا غیر مسرف ولا مبادر ولا متعطل، یعنی کہ یتیم کے مال سے اس طرح کھاؤ کہ اس میں اسراف نہ ہو، نہ جلد بازی ہو کہ یتیم کے بڑا ہونے سے پہلے وہ مال ہضم کر جاؤ، اور نہ اس سے جائیداد بنانا شروع کر دو اپنی۔ ٹھیک ہے جی، قرآن مجید میں ہے نا کہ جو یتیموں کا نہ حق مال کھاتے ہیں وہ گویا کہ اپنے پیٹوں میں آگ کے انگارے بھر رہے ہیں، تو استغفر اللہ، یہ کبیرہ گناہ ہے، تو ضرورت کی حد تک صرف لے سکتے ہیں کہ جو سے ان کا گزارا ہو سکے۔ آگے ہمارے پاس حدیث ہے 3356، وعن ام سلمہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، انہ کان یقول فی مرضہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرض الموت میں، یعنی وہ مرض جس میں آپ اللہ کے پاس چلے گئے، وہ حدیث آ گئی ہے، آپ فرما رہے تھے، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز نماز، اور وہ جو اپنے غلاموں کا خیال رکھنا، وما ملکت ایمانکم، اور وہ جن کے مالک بنے ہیں تمہارے دانے ہاتھ، یعنی جو تمہارے غلام ہیں ان کے حقوق کا خیال رکھنا، نماز اور غلاموں کے حقوق کا خیال۔ رواہ البیہقی فی شعب الایمان۔ تو یہ اس کی حدیث کی سند ضعیف ہے، کیونکہ اس کی سند میں قتادہ آ گئے ہیں جو انان ہیں بس، اور کوئی اس میں اس کے علاوہ نقص نہیں ہے، اور اس کی آگے آنے والی حدیث صحیح اس کی شاہد ہے، اور وہ صحیح حدیث ہے، یہ آگے آ رہی ہے، اس لیے یہ حدیث میں الفاظ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اس کو انڈر لائن کر لیجئے، اس کا ترجمہ پوچھا جا سکتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض الوفات میں امت کو وصیت۔ اگلی حدیث آتی ہے 3357،
وروا احمد و ابو داود عن علی نحوہ، کہ اسی حدیث کو جو کہ اوپر ہم نے پڑھی ہے ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی، اسی حدیث کو انہی الفاظ و مفہوم میں امام احمد نے اپنی مسند میں روایت کیا ہے، اور امام ابو داود نے سنن ابی داود میں اس کو روایت کی ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، علی بن ابی طالب۔ تو باقی جو اپنا ہے اس کا متن وہ وہی ہے، صرف روایت کرنے والے اور جو کتابوں کے مصنف ہیں وہ اور ہیں، وہ ڈیفرنٹ ہیں۔ تو اسی اعتبار سے یہ اوپر والی جو تھی وہ تو قتادہ کی وجہ سے انان تھے، موانان حدیث تھی، لیکن یہ صحیح حدیث ہے، ٹھیک ہو گیا جی، یہ حدیث حسن درجے کی ہے، تو لہٰذا اس کی تائید ہو گئی اوپر والے جو ضعیف حدیث ہے اس کو، تو وہ بھی مفہوم کے اعتبار سے ٹھیک ہے، اور اس کے بھی وہی الفاظ ہیں الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ چلو جی آگے آتے ہیں حدیث ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے 3358۔ وعن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا لا يدخل الجنت سیئ الملکات، لا يدخل الجنت، نہیں جنت میں داخل ہوگا سیئ الملکہ، غلاموں کے ساتھ برا سلوک کرنے والا، سیئ الملکہ یعنی جس کا جو اختیار ہے وہ برائی میں صرف ہو، جس کے اختیارات وہ برائی میں، نافرمانی میں، ظلم میں، زیادتی میں صرف ہوں، تو وہ شخص لا يدخل الجنت سیئ الملکہ۔ اسے امام ترمذی اور امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، ٹھیک ہو گیا جی، اور اس کی سند بھی بہرحال ہے ضعیف، اس کی سند ضعیف ہے کیونکہ سند میں معروف ضعیف راوی ہے فرقد الصبحی، فرقد الصبحی جو ہے وہ اس میں سند میں ضعیف راوی ہے، اور حدیث کے راوی لا يدخل الجنت سیئ الملکہ، اس کو انڈر لائن کر لیجئے، اس کا ترجمہ ہے کہ غلاموں کے ساتھ برا سلوک کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ سمجھ آگی بات کی، کلیئر ہے بالکل مفہوم اس کا۔ تو آگے آتے ہیں نیکسٹ حدیث کی جانب، ہمارے پاس حدیث ہے 3359 بار رافع بن مکیث، رافع بن مکیث رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسن الملکہ، ہاں جی، یمن وسوء الخلق شومن اور شؤمن، یہ یمن اور شؤمن جو ہے یہ دونوں اپوزٹ ہیں، اپوزٹ ورڈز ہیں، یمن شؤمن، یمن ببرکت خیر و برکت، اور شؤمن نوست بے برکتی، تو حسن الملکہ اچھا رعایا کے ساتھ، غلاموں کے ساتھ اچھا اختیارات میں استعمال، حسن الملکہ یہ یمن و خیر و برکت کا باعث ہے، وسوء الخلق کے اور برا اخلاق، بری عادات، ظلم و زیادتی، شؤم یہ نوست کا باعث۔ رواہ ابو داود ولم مرا فی غیر المصابیح، اسے امام ابو داود نے روایت کیا ہے، اور صاحب مشکات المصابیح کہتے ہیں ولم ارا فی غیر المصابیح، میں نے نہیں پائے یا دیکھے مصابیح کے علاوہ میں یہ الفاظ ما زاد علیہ فی من قولہ، میں نے مصابیح کے علاوہ ان الفاظ سے زیادہ میں نے اور یہ الفاظ نہیں دیکھے، میں نے مصابیح کے علاوہ کسی اور نسخے میں یا کتاب میں نے یہ اضافی الفاظ نہیں دیکھے، کون سے؟ جو مصابی نے نقل کی ہیں، ما زاد علیہ فیہ من قولہ، ما زاد علیہ فیہ من قولہ، پھر سن لیجئے ولم ارا فی غیر المصابی، میں نے نہیں دیکھے یا پائے مصابیح کے علاوہ، یہ مشکات المصابی کے مصنف ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ مصابی کے علاوہ میں نے نہیں دیکھے الفاظ ما زاد علیہ فیہ من قولہ، جو صاحب مصابی کے الفاظ کسی اور کتاب یا نسخے میں ہوں، وہ کیا ہیں؟ زیادہ۔ بس صدقہ تو تمنع میتۃ السوء، اور صدقہ جو ہے وہ روکتا ہے بری موت سے، رکاوٹ ہے، والبر زیادۃ فی العمر،
اور نیکی جو ہے وہ عمر میں زیادتی کا باعث ہے، اضافے کا باعث ہے۔ تو صاحب مشکات کہتے ہیں کہ میں نے یہ الفاظ مصابی کے علاوہ کسی اور نسخے میں نہیں دیکھے۔ تو یہ حدیث نمبر 3359 حدیث کی سند بہرحال ضعیف ہے، اس لیے کہ سند میں عثمان بن ظفر الدمشقی مجہول راوی ہے۔ یہ حدیث 3359 جو ہم نے پڑھی ہے ابھی، یہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، اس لیے کہ عثمان بن ظفر الدمشقی یہ مجہول ہے، جسے امام ابن حبان رحمہ اللہ کے علاوہ کسی اور نے جس کو ثقہ نہیں کہا، جسے امام ابن حبان رحمہ اللہ کے علاوہ کسی اور صاحب نے ثقہ نہیں ماننا، تو اس لیے یہ حدیث ضعیف ہوئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آگے آتے ہیں، اس کے بعد ہمارے پاس حدیث ہے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا ضرب احدکم خادمہ، جب تم میں سے کوئی ایک اپنے خادم کو مار پیٹ کرے، مارے، فذکر اللہ، تو وہ آگے سے اللہ کا ذکر کرے، اللہ کو یاد کرے، اللہ کا تذکرہ کر دے، فرفعوا ایدیکم، تو اپنے ہاتھوں کو اٹھا لو، یعنی اپنے ہاتھوں کو روک لو۔ رواہ ترمذی والبیہقی فی شعب الایمان، امام ترمذی نے اس کو ذکر کیا ہے، روایت کیا ہے، اور امام بیہقی نے بھی شعب الایمان میں، لیکن امام بیہقی نے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں، لیکن اندہ فلیمسک بدل فرفعوا ایدیکم۔ تو شعب الایمان میں امام بیہقی نے یہ الفاظ فرفعوا ایدیکم کی بجائے کہا کہ فلیمسک، یعنی جب تم میں سے کوئی ایک اپنے خادم کو مارے اور وہ آگے سے اللہ کا نام لینا شروع کر دے، تو فلیمسک، اسے چاہیے کہ وہ فلیمسک، وہ رک جائے، اسے اپنے ہاتھ روک لینے چاہیے، ان الفاظ کی بجائے فرفعوا ایدیکم۔ یہ امام ترمذی نے روایت کی ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ تو 3360 جو ہے یہ حدیث کے اسناد 3360 والی انتہائی ضعیف ہے، اس لیے کہ سند میں ابو ہارون العبدی متروک، اور بعد نے اس کی تکذیب کی ہے، اور یہ شیعہ مسلک کا تھا۔ ہاں جی، تو ابو ہارون العبدی جو ہے یہ متروک ہے راوی اس کی سند میں۔ 3360 ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث، اس کی سند میں جو راوی ہے ابو ہارون العبدی، یہ ایک تو متروک ہے، اور بعد نے اس پر جھوٹ کی تہمت بھی لگائی ہے کہ جھوٹا تھا، اور بعد میں، اور اس کے علاوہ اس کے ساتھ پلس یہ ہے کہ یہ شیعہ تھا، رافضی۔ تو بہرحال یہ اس پر جرا ہے، اس حدیث پر ہے، اس لیے اس حدیث کی سند کمزور ہے، ضعیف ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ کا ذکر فذکر اللہ سے مراد یہی ہے کہ وہ آگے سے جب مارے، آقا مارے، تو وہ کہے غلام اللہ کے لیے مجھے چھوڑ دو، اللہ کے لیے نہ مارو، اس کو رک جانا چاہیے فوراً۔ حدیث میں الفاظ یمن کا مطلب ہے خیر و برکت، اور شومن کا مطلب ہے نوست، یہ اوپر کی حدیث میں ہم نے پڑھا ہے، یہ الفاظ پڑھے ہیں۔ آگے آتے ہیں عزیز طلبہ، ہمارے پاس ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے 3361، قال، کہتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے، من فرق بین والدۃ و ولدہا، کہ جس شخص نے تفریق کی، جدائی ڈال دی، والدہ اور اس کے بچے کے درمیان، فرق اللہ بینہ و بین احبۃ یوم القیامہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں تفریق فرما دے گا اس کے اور اس کے پیاروں کے درمیان قیامت کے دن، یوم القیامہ۔ سمجھ آگی بات کی؟ یعنی غلاموں کا معاملہ ہے نا، تو غلاموں کی خرید و فروخت میں اگر لونڈی اور اس کا بچہ ہو اکٹھے، تو ان کو جدا نہ کرو، الگ الگ نہ کرو۔ اگر ماں کو بیچنا ہے تو ساتھ بچے کو بھی بیچ دو اسی جگہ پہ ہی، اور اگر بچے کو بیچنا ہے تو ماں کو بھی اسی جگہ بیچ دو، یا دونوں کو روک لو، نہ بیچو، اس لیے کہ اگر الگ الگ کرو گے تو ماں اپنے بچے کے بغیر نہیں رہ سکے گی، ماں کو تکلیف ہوگی۔
تو ماں کی ممتا کا لحاظ کرو اور اپنی خواہشات کو فائدے کو نہ دیکھو، یہ معنی ہے اس کا۔ 3361 حدیث ہے، حدیث کی سند صحیح ہے، اور حدیث میں لفظ احبت ہی اس سے مراد ہے، یعنی اس کے چہتے، اللہ تعالیٰ اس کے اور ان کے چہتوں کے درمیان جدائی ڈال دے گا قیامت کے دن اس کے بدلے۔ اور سر فہرست چہتوں میں کیا ہیں؟ لوگ بڑے پیارے قریب کے والدین یا اولاد یا بیوی بچے، ان کے اور اس کے درمیان اللہ اس کے بدلے میں جدائی ڈال دے گا قیامت کے دن۔ حدیث صحیح ہے، حسن حدیث جو ہے اس کی اسناد حسن ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ آگے آتے ہیں امام، اگلی حدیث ہے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے، قال وہ کہتے ہیں وہاب علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلامین اخوین، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دو غلام جو دونوں بھائی تھے، غلامین اخوین جو دونوں بھائی تھے، یہ مجھے ہبہ کیے، مجھے عطا کیے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دو غلام ہبہ کیے جو دونوں بھائی تھے۔ فبعت احدہما، ان دونوں میں سے میں نے ایک کو بیچ دیا۔ فقال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا علی ما فعل غلامک، تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا کہ غلام ایک ہے تو کہنے لگے، فقال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا علی و علی ما فعل غلامک، تیرے اس غلام کا کیا بنا ایک غلام کا؟ فاخبرتہ، تو میں نے آپ کو خبر دی۔ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ردہ اس بے کو واپس کر دیجئے، اس بے کو واپس لوٹا دیجئے، یعنی فسخ کر دیجئے اس بے کو، اس سودے کو۔ روایت ترمذی و ابن ماجہ، اسے امام ترمذی اور امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر ہے یہ جیسا کہ 3362۔ حدیث کی اسناد ضعیف ہے، اس لیے کہ میمون بن ابی شبیب نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پایا ہی نہیں سرے سے، تو اس لیے یہ حدیث جو ہے اس میں انقطاع ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو راوی روایت کرنے والے نے پایا ہی نہیں اپنی زندگی میں، تو لہذا ردہ کے الفاظ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اس کا معنی یہی ہے کہ اس کو واپس لے، یعنی اس بے کو فسخ کر دو، ختم کر دو، تاکہ دونوں بھائیوں میں جدائی نہ ہو۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ آگے آتے ہیں اگلی حدیث کی جانب، 3363، جو کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت عنہ ہو انہ فرق بین جاریۃ وولدہا، کہ انہوں نے، یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ خود کہتے ہیں کہ انہوں نے جدائی ڈال دی بین جاریۃ لونڈی کے درمیان، وولدہا اور اس کے بچے کے درمیان۔ فنہا النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن ذلک، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس عمل سے روکا، عن ذلک فرد البیع، تو انہوں نے اس بے کو واپس لوٹا دیا، یعنی فسخ کر دیا، بے کو، سودے کو ختم کر دیا، اور بچہ جو ہے وہ اپنی ماں کے پاس واپس آ گیا۔ رواہ ابو داود منقطعا، امام ابو داود نے اسے منقطع روایت کیا ہے، یعنی سند میں انقطاع ہے، امام ابو داود نے روایت کر کے خود اس پر حکم لگا دیا ہے۔ 3363 سند اس کی ضعیف ہے جیسا کہ صراحت ہو چکی ہے۔ تو بہرحال فائدہ اس میں یہی ہے حدیث میں کہ محرم جو ہیں ان کو فروخت کرنا اور الگ الگ کرنا ان کو یہ جائز نہیں۔ آپس میں جو خونی تعلق والے ہیں ان کو اگر کرنا فروخت تو اکٹھے کرو، تاکہ وہ یہ ایک ساتھ رہ کر ایک دوسرے کا دل جو ہے اس کی ڈھارس بندھا سکیں، اچھا وقت گزار سکیں، اور تنگی ترشی میں ایک دوسرے کے کام بھی آ سکیں۔ اچھا جی، تو یہ حدیث ہم نے پڑھی۔ آگے اس کے بعد ہمارے پاس حدیث ہے 3364، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع بیان کرتے ہیں، قال، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاث من کن فیہ،
تین ایسی خصلتیں یا صفتیں ہیں من کننا فیہ کہ جس میں یہ تینوں ہوں یسر اللہ حتفہ تو اللہ تعالیٰ اس کی موت آسان فرمائے گا۔ ہاں جی، اللہ تعالیٰ موت آسان فرمائے گا ایسی تین خصلتیں جس میں پائی جائیں۔ وادخلہ جنتہ اور اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ اللہم اجعلنا منہم۔ ایک تو یہ خصلت ہے رفق بالضعیف، کمزور شخص کے ساتھ نرمی برتنا۔ ہاں جی، کمزور شخص جو ہے اس کے ساتھ نرمی کا رویہ، نرمی کا سلوک۔ وشفقۃ علی الوالدین، والدین پر شفقت، احسانات، ہمدردی، ساری چیزیں اس میں آ جائیں گی۔ واحسان الی المملوک، اور غلام پر احسان کرنا۔ احسان آپ کو پتہ ہے نا اس کا معنی کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے عدل۔ عدل یہ ہے کہ کسی شخص کو اس کا پورا حق ادا کرنا، حق دے دینا، عدل۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، احسان جو ہے وہ عدل سے آگے ہے، اوپر والا درجہ ہے۔ عدل کا معنی ہے کسی شخص کو اس کا پورا حق دے دینا، نہ کم نہ زیادہ۔ اور احسان یہ ہے کہ انسان پورا حق دے کر ایک انسان کو کچھ اوپر بھی تھوڑا سا دے دینا، اضافی دے دینا، یہ احسان ہے۔ اللہ احسان کرنے والے کو واحسن کما احسن اللہ علیک، اللہ اپنے بندے پر احسان ہی کرتا ہے، فرماتا ہے اللہ پورا بھی دیتا ہے لیکن احسان ہی کرتا ہے۔ اللہ کا پورا دینا بھی احسان ہی ہے۔ تو ہم یہ کیوں نہ کریں واحسن کما احسن اللہ علیک، کہ تم بھی احسان کرو جس طرح اللہ تم پر احسان کرتا ہے۔ تو غلاموں پر، خادموں پر، نوکروں پر اگرچہ ان کی تنخواہ فکس ہوتی ہے، کوئی شک نہیں، لیکن اگر کوئی اضافی ان بیچاروں کو کوئی چیز دے دی جائے، کوئی کھانا پینا، کوئی کبھی روٹی، کوئی اچھی ڈش پکی ہو، یا کوئی چیز آئی ہو، کوئی جنس آئی ہو، کوئی کپڑا اضافی دے دے، کوئی خوشی کے موقع پر اس کی مدد کر دے، اگر بیمار ہو گیا تو اضافی اس کی مدد کر دے، اگر کوئی شادی پہ آئے تو اضافی اس کے لیے کچھ تحفے تحائف دے دے، اللہ بہت اس کو پسند کرتا ہے۔ یہ ہے احسان الی المملوک۔ تو ایسی تین خصلتیں رکھنے والا اللہ اس کی موت آسان کرے گا۔ روایت ترمذی وقال ھذا حدیث غریب، امام ترمذی نے کہا ہے کہ روایت کرنے کے بعد یہ حدیث غریب ہے۔ 3364 حدیث کی سند انتہائی ضعیف ہے، اس لیے کہ سند میں عبداللہ بن ابراہیم الغفاری متروک شخص ہے، اور امام ابن حبان رحمہ اللہ نے اس پر وضع کرنے کی بھی، حدیث کو گڑنے کی بھی تہمت لگائی ہے، نہ تہمت کہہ رہا ہوں، ولیعاذ باللہ، حکم لگایا ہے۔ ہاں جی، تو حدیث بہرحال جو ہے اس میں مفہوم کے اعتبار سے اس میں کوئی شک نہیں، اپنے مضمون کے اعتبار سے۔ اسی طرح یہ جو اس قسم کی صفات ہیں، اللہ جل شانہ بڑا راضی ہوتا ہے اس سے۔ باقی سند کے اعتبار سے یہ محدثین کا احسان ہے ہم پر کہ جو چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے مشکوک ہے اس کو مشکوک ہی کہا جائے، کلیئر نہ کہا جائے۔ تو بہرحال اس میں جو راوی ہے یہ انتہائی ضعیف ہے، اور وہ راوی کون سا؟ عبداللہ بن ابراہیم الغفاری متروک ہے۔ امام ابن حبان رحمہ اللہ نے اس کو کہا ہے کہ یہ حدیثیں بھی وضع کرتا تھا، اور اس کا باب جو ہے وہ بھی مجہول الحال ہے، مجہول ہے، وہ اس کا بھی پتہ نہیں کون ہے۔ تو کئی ایک علتیں ہیں اس کی۔ آگے آتے ہیں نیکسٹ حدیث کی جانب، 3365 ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہب لعلی غلامن، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک غلام ہبہ فرمایا، ہبہ کیا، تحفے میں دیا۔ فقال، اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی کہ لا تضرب ہو، کہ اس کو مت مارنا، فإنی نہیت عن ضرب اہل الصلاۃ، اس لیے کہ میں روکا گیا ہوں نمازیوں کو مارنے سے، اہل الصلاۃ، نہیت، مجھے منع کیا گیا ہے نمازیوں کو مارنے سے،
وقد رئی تو یصلی، اور میں نے اس کو دیکھا نماز پڑھتے ہوئے. ھذا لفظ المصابی، یہ مصابی کے الفاظ ہیں. ٹھیک ہو گیا نا جی. تو یہ حدیث جو ہے، حدیث کی سند حسن ہے، یعنی صحیح ہے. اور حدیث کے الفاظ فینی نہیت عن ضرب اہل الصلاۃ، اس کو انڈر لائن کیجئے کہ میرے رب نے مجھے منع فرمایا ہے کہ میں نماز پڑھنے والوں کو ماروں. جب کہا جائے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نہیت، تو میں روکا گیا ہوں، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ نہانی ربی، مجھے میرے رب نے روکا ہے. اللہ، کیونکہ اللہ کے نبی کے بڑے اللہ ہی ہو سکتے ہیں نا جو ان کو روکتے ہیں. اور اس کے ساتھ نماز کی اہمیت کا بھی پتہ چل رہا ہے کہ نمازی جو ہے وہ صاحب عزت و احترام و وقار ہوتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی. ہاں بھی اس کو چاہیے جائے کہ انسان مارنا شروع کر دے، تو نمازی کا لحاظ رکھے کہ وہ نمازی ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، تو اس سے صاحب کو روک لینا چاہیے، معاف کر دینا چاہیے، یا زیادہ سے زیادہ اس کو نصیحت کرے، ڈانٹ ڈپٹ کر لے. اچھا جی، آگے اگلی حدیث ہے 3366. وفی المجتبہ، اور مجتبہ میں للدارقطنی، یہ امام دارقطنی کی روایت، مجتبہ میں کتاب جو ہے اس میں امام دارقطنی کی روایت میں یہ الفاظ ہیں، ان عمر بن الخطاب ہے کہ بے شک عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، فرمایا نہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ضرب المصلین، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نمازیوں کو مارنے سے روکا تھا، منع فرمایا تھا، کہ نمازیوں کو اللہ کے رسول نے ہمیں مارنے سے منع فرمایا ہے. یہ حدیث بھی حسن ہے، یعنی صحیح ہے سند کے اعتبار سے. آگے آتے ہیں حدیث نمبر 3367. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے یہ حدیث مروی ہے. قال، وہ کہتے ہیں جا رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک آدمی آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. فقال، تو کہنے لگا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کم نعفو عن الخادم، ہم خادم کو کس حد تک معاف کریں، یعنی کس حد تک یا کتنی بار یا کتنی مرتبہ ہم اس کو معافی دیں، بار بار اس کے قصور ہونے پر، کوتاہی ہونے پر. فساکتا، تو آپ خاموش ہو گئے. ثم اعاد علیہ الکلام، تو شخص نے پھر اپنا کلام دہرایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. فسامتا، تو آپ پھر خاموش ہو گئے. فلما کانت الثالثہ، تو پھر جب اس نے تیسری بار یہی الفاظ کہے کہ یا رسول اللہ کم نعفو عن الخادم، تو قالا، تو تیسری بار آپ نے فرمایا اوفو عنہ، ان سے درگزر کرو، کل یومن، ہر دن، 70 مرتن، 70 بار. تو آپ نے تیسری بار یہ فرمایا کہ پھر 70 بار اگر وہ قصور کریں تو ان کو معاف کر دو. رواہ ابو داود، سے امام ابو داود نے روایت کیا ہے. اللہ اکبر. دیکھیے یہ ذرا خادموں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا پیغامات اور کیا نصیحتیں امت کو اور آقاؤں کو. آج کیا رویہ ہوتا ہے ہمارا کہ دو ہم کسی کو دے بیٹھتے ہیں نا یا رکھ لیتے ہیں، تو بس ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے سیاہ و صفات کے مالک وہ جانور اور ہم انسان. اللہ اکبر. بار بار غلطی ہوتی ہے، معاف کر دو، آپ کا اللہ اجر بلند کرے گا، درجات بلند کرے گا. تو اس حدیث کی بھی اسناد حسن ہے، یعنی صحیح حدیث ہے. ٹھیک ہے جی. 3367 حدیث کے الفاظ اعفو عنہ کل یوم 70 مرتن، ان کو یاد کر لو، رٹ لو ان الفاظ کو اور سنایا کرو آگے لوگوں کو. اعفو عنہ کل یوم 70 مرتن، یہ میرے الفاظ نہیں، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، میں صرف نقل کر رہا ہوں اپنی زبان سے. اللہ جل شانہ کے حکم سے آپ بولتے تھے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ سناؤ ان لوگوں کو. اللہ اکبر. تو اب بعض علماء نے یہ کہا ہے
کہ یہ جو 70 بار کے الفاظ بولے ہیں اس سے مراد 70 بار ہی نہیں بلکہ اس سے مراد مبالغہ ہے، اگر اس سے زیادہ بار بھی معاف کرنا پڑے تو کرو، یہ نہیں ہے کہ اب 70 بار ہو گیا اب اس کے بعد مارنا شروع کر دو، تو مراد کثرت ہے یہاں، جیسے کو کہتے ہیں نا کہ میں نے تجھے 70 بار یہ بات کہی ہے تم پھر بھی تم پر اثر نہیں ہے، تو مراد کثرت ہے کہ بہت زیادہ مرتبہ میں نے کہا ہے، کوئی غرض یہی ہے کہ انہیں معاف ہی کرتے چلے جاؤ۔ اور اگلی حدیث بھی یہی بالکل اسی مفہوم اور انہی الفاظ کے ساتھ ہے جس میں امام ترمذی نے جسے روایت کی ہے، یہ تو ابو داود کی روایت کرتا ہے نا اوپر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے، امام ابو داود نے روایت کیا اپنی سنن میں، جبکہ یہ حدیث نیکسٹ جو ہے 3368 یہ امام ترمذی نے روایت کی ہے اور عبداللہ بن عمر سے، عمر بن عاص سے، یہ اوپر والی عبداللہ بن عمر سے ہے اور یہ نیچے والی عبداللہ بن عمر بن عاص سے ہے رضی اللہ عنہما، دونوں میں فرق ہے۔ تو بہرحال یہ حدیث چونکہ اتلا اوپر والی جو حدیث ہے اس کا متن یا سند کے اعتبار سے یہ صحیح ہے، لہذا نیچے والی بھی سیم اسی متن میں ہے، صرف کتاب جو محدث ہیں وہ امام ترمذی ہیں اور راوی عبداللہ بن عمر بن عاص ہیں، فرق اتنا ہی ہے، باقی وہی اس کا مفہوم اور وہی متن ہے۔ اور اسی طرح جس طرح اوپر والی حدیث جو ہے یہ حسن ہے اسناد سند کے طور پر، یہ بھی حسن ہے سند کے اعتبار سے۔ تو اس پر ہی آج کا ہمارا درس جو ہے لیسن ہمارا اختتام پذیر ہوا اللہ کی توفیق سے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب، اسی پر اکتفا کرتے ہوئے دعا کرتے ہوئے جو کچھ کہا ہے اللہ سمجھنے کی اور پھر اس پر عمل کرنے کی اور منوان اس کو آگے کنوے کرنے کی توفیق کامل مرحمت فرمائے۔ وَإِلَى اللِّقَاءِ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ۔